وہ جب بہت بڑے حال میں رقیہ بیگم کے ساتھ آئی تو سامنے شہر کے سبھی امیر لوگ دعوت پر موجود ملے۔ انہیں رقیہ بیگم سے سب کا ایک ہی سوال تھا، آپ کی بہو ہے کون اور کب شادی کی؟ اتنے امیر ہونے کا کیا فائدہ جب شادی ہی سادگی سے کرنی تھی؟ آپ کا اکلوتا پوتا تھا۔ رقیہ بیگم یہ سادگی جچتی نہیں۔ ان کے بے تک کے سوال رقیہ بیگم کا موڈ خراب کر گئے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی، خاموش ہو جاؤ۔ کیا میرے پوتے کی یہی خواہش تھی کہ اس کی شادی سادگی سے ہو، بعد میں اپنے چاہ دھوم دھام سے دعوت کر پورے کروں؟ مجھے بھی اس کی بات مناسب لگی، اس لیے آج رکھ لی دعوت، لیکن شاید کوئی غلطی کر دی میں نے۔ باتوں پہ بات اسی الف لے کر شہ دیتی جا رہے ہیں سب، نہ جانے کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے سب کو۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کی فضول بات برداشت نہ کرنے والی۔ اچھا اچھا معاف کر دے رقیہ بیگم، چلے اب دیکھائیں بھی تو کون سی پری آپ کی بہو بنی، ورنہ شہر کے امیر ترین لوگ اپنی بیٹیاں دینا چاہتے تھے فارس کو جنہیں رد کیا گیا۔ ہم بھی تو دیکھیں فارس چودھری نے کسے پسند کیا۔ اب کی مرتبہ شہر کے بہت بڑے بزنس مین میں سے ایک کی بیوی ان پر طنز کرنے لگے۔ انہیں غصہ تھا اس بات کا، آخر فارس اور رقیہ بیگم نے ان کی بیٹی کو کیوں نہ چنا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ رہی میری بالکل پری جیسی بہو آئرہ۔ فارس چودھری بازو سے پکڑ آئرہ کو سامنے کرتی وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا تعارف کروا گئی۔ اچھا جی تو یہ ہے آپ کی بہو، شکل سے تو چلیں گزارے لائق ہے، لیکن کس خاندان سے ہے یہ بتائیں، کون ہے اس کا باپ؟ آئر کا حسن بھی انہیں بے معنی لگا، اس قدر جلن محسوس کر رہی تھی۔ اس کا باپ بہت عزت دار انسان ہے، پوری زندگی عزت تو بہت کمائی، بس کچھ مالی حالات اتنے اچھے نہیں، لیکن خاندان بہت اچھا اور نیک ہے، اس لیے میری بہو بھی بالکل پرفیکٹ ہے۔ اپنی پروقار انداز سے وہ مبشر صاحب کے بارے میں بتانے لگے۔ توبہ ہے، اتنی تعریفیں، بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ شخص جس کی یہ بیٹی ہے؟ منہ کے زاویے بگاڑ، وہ جلد از جلد عائرہ کے والد کے متعلق جان لینا چاہتی تھی۔ میرا منشی مبشر اس کی ہے، یہ بیٹی؟ خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے انہوں نے جواب دیا، جو مقابل کو حیران کر گیا۔ کیا آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اپنے منشی کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا؟ ہاں تو کیا ہو گیا، وہ ایک عزت دار نیک انسان ہے جس نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت عمدہ کی، ویسے بھی میرے پوتے کو بہت پسند ہے عائرہ، تبھی شادی کر لی، اس نے کوئی گناہ تو نہیں کر لیا؟ جو مسئلہ ہو رہا ہے سب سنجیدگی سے کہتی وہ سب کے منہ ہی بند کروا گئی۔ ہاں ہاں تو ٹھیک ہے بھائی، ہمیں کیا، ہمیں تو بس اس بات کا غم ہے کہ اتنے امیر امیر لڑکیوں کے رشتوں چھوڑ شادی کی بھی تو کس سے؟ فارس نے جو قسمت میں لکھی تھی اسی سے ہوگا، اب فضول کی باتوں کو چھوڑ ڈھیر ساری میری بہو کو دائیں دو تم سبھی جس کی خاطر آئے ہو ادھر۔ عائرہ کو دیکھ عجیب عجیب شکلیں بناتی وہ اس کے قریب جانے لگے کہ فارس بھی وہیں آ گیا۔ سبھی لوگوں کا دھیان اس طرف مرکوز ہو چکا تھا، سبھی اسے ہی مبارکباد دینے لگے۔ ایک لڑکی جو کہ فارس کو پسند کرتی تھی وہ تیزی سے اس کے پاس جاتی گلے لگ گئی۔ عائرہ نے چونکتے ہوئے اسے گھورا، عجیب نظروں سے فارس اور اسے گھورنے لگی تھی وہ، کیونکہ فارس بھی کافی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ نہ جانے کیا سوچی اسے کہ ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہیلو سسٹر، میں ہوں اس گھر کی بہو، اکلوتی بہو۔ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس لڑکی سے مخاطب ہوئی، بدلے میں نظروں کو ترچھا کیے اس نے ہاتھ بڑھا عائرہ سے مصافحہ کیا۔ اچھا تو یہ ہے فارس، تمہاری وائف ویسے اتنی بھی خوبصورت نہیں جو تم نے اتنی لڑکیوں کو چھوڑ اس سے شادی کر لی۔ عائرہ کا دماغ اس لڑکی کی باتوں سے مکمل خراب ہو گیا، بنا کسی لحاظ کے پھٹ پڑی وہ۔ کیا ہے بہن، اب تمہاری قسمت میں اگر اتنا ہینڈسم شوہر نہیں ہے تو میرا کیا قصور اس میں؟ اگر میری تعریف نہیں کر سکتی تو یہ جلن بھی نہ پھونکو۔ اس کا غصہ سہتی وہ لڑکی آنکھیں پھاڑے فارس سے گویا ہوئی۔ یہ کس جنگلی سے شادی کر لی تم نے فارس؟ کیا بکواس کی تم نے، کیا جنگلی ہوں میں؟ تم خود کیا ہو، کالی بندریا تیری تو۔ وہ اچھل اچھل کر اس لڑکی سے لڑنے لگی، اچھا خاصا پنگا لے لیا تھا اس نے، پر فارس زبردستی عائرہ کا ہاتھ پکڑ کھینچتے ہوئے اسے ایک سائڈ پر لے گیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اپنی یہ جاہلوں والی حرکتیں بند کرو، اس دعوت میں پاکستان کے امیر و کبیر لوگ انوائٹڈ ہیں اور تم ان کے سامنے کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہو؟ اچھا جی تو وہ کیا بکواس کر رہی تھی، سنا نہیں تم نے؟ تب بہرے تھے۔ باقی کا غصہ شاید وہ فارس پر نکالنا چاہتی تھی۔ توبہ ہے، میں امیر کیا ہوئی، یہاں تو لگتا ہے ساری دنیا کو ہی جلن ہونے لگی۔ ان دونوں کی الگ بحث چھڑ گئی کہ تب تک مبشر صاحب کے ساتھ ان کی فیملی بھی وہاں پر آ گئی۔ انہیں دیکھ عائرہ بھاگ کر اپنے بابا کے پاس پہنچ گئے، ان کے کشادہ سینے سے لگ وہ اپنی خوشی منانا چاہتی تھی، پر سخت تاثرات یہ انہوں نے اشارہ کر کو دور رہنے کا بول دیا۔ اب کیوں مل رہی ہے مجھ سے؟ جب کل چپکے سے نکاح کر لیا تب یاد نہ آئی تجھے؟ اف بابا آپ ناراض ہو رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی بیٹی کی دلی اتنی بڑی خواہش پوری ہو گئی، میری تو لائف بن گئی بابا۔ اسے مبشر صاحب کا غصہ بے وجہ لگا۔ توبہ ہے،
لالچی لڑکی، اگر شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہمیں بتاتی، عزت کے ساتھ تیرا اور فارس کا نکاح کروا دیتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ چھوڑا، ہر کوئی یہی کہہ رہا۔ کتنی باغی تھی ہماری لڑکی، جو خود ہی شادی کر کے بیٹھ بھی گئی۔ پوری زندگی انہوں نے ایک عزت کی تو کمائی تھی، جس پر آنچ انہی کی لاڈلی کی وجہ سے آ گئی۔ میں دیکھ لوں گی سب کو، بابا کون کیا بکتا ہے، سب سے حساب لوں گی۔ صبح آؤں گی نہ جب میں اپنی لمبی سی گاڑی میں اس محلے میں، تو ویسے ہی منہ بند ہو جیم الف لت چھیدی تینگا سب کا وہ ہیلو۔ تم کیوں ایسے دیکھ رہی ہو؟ مجھے کبھی حسین لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ مبشر صاحب کو جواب دینے کے ساتھ ہی اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جولیا کو چڑھایا، جس پر اس نے آئرہ کی بازوں پر چت لگائی۔ آئرہ کی بچی، میں تو یہ دیکھ کر حیران ہوں، تیرے کپڑے، تیرے زیور، کیسے ایک دن میں تم نے یہ سب حاصل کر لیا؟ میڈم روقیہ کا پوتا تو ابھی کچھ ہی دن پہلے یہاں پاکستان آیا تھا، پھر کب کیسے تیری اس سے ملاقات بھی ہوگی اور محبت بھی، یہاں تک کہ شادی بھی کر لی؟ کون سا جادو چلایا تم نے؟ تمیز سے بات کرو، یوں غریب لڑکی بہت مذاق اڑاتے تھے نہ تم سب میرا، کہ مجھے کہاں سے کوئی امیر شخص ملے گا؟ یہ وہ تو اب دیکھا، مجھے ایک ہینڈسم شوہر مل گیا، وہ بھی ارب پتی۔ اب تو میں اپنی ہر خواہش پوری کر سکتی ہوں، جتنی چاہے چاٹ کھا سکتی ہوں، جتنے بھی چاہوں مہنگے کپڑے پہن سکتی ہوں، اور سب سے بڑھ کر اب کھانے میں روز مجھے ٹینڈے کھانے کو نہیں ملیں گے۔ توبہ، مجھے تو ابھی تک خود یقین نہیں آ رہا میں امیر ہو گیا۔ اپنے جذباتوں کو کنٹرول کرتی وہ اپنی فیملی کو ان کی کئی باتیں یاد کروا رہی تھی۔ اگر شادی کرنی ہی تھی تو ہمیں بتا دیتی، دھوم دھام سے تیری شادی فارس سے کر دیتے، یوں چپکے سے کیوں کی تمہیں؟ او میری بڑی بہن، اگر میں یہ بات تم لوگوں کو بتاتی تو جلن کے مارے پہلے تو 1000 رکاوٹیں کھڑی کرنی تھی، پھر لڑکے میں برائی نکالنی تھی، اور پھر اس کے بعد جا کر کہیں سوچنا تھا، تو پھر میں نے اتنے ڈرامے کیوں سہنے؟ سیدھے طریقے سے ہم نے شادی کر لی، اب باتیں چھوڑے، کیا مہمانوں کی طرح کھڑے ہیں آپ سب؟ بیٹھ جا کر کوئی جوس بوتل پہ، آپ کی بیٹی کا نام ہے سوری محل ہے۔ دادی جی دیکھیں، میری فیملی آئی ہے۔ بلند آواز وہ رقیہ بیگم کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر گئی، ساتھ ہی جولیا سے کہا، تمہیں میں اپنے شوہر سے ملواؤں کیا؟ بس نظر نہ لگا دینا۔ کیوں رہتا نہیں فہد مصطفی؟ وہ جو اسے نظر لگ جیم الف لت چھیدی تینگی منہ بسورے بولی وہ۔ ہاں تو فہد مصطفی سے کم بھی نہیں، وہ اوپر سے اتنا امیر بھی۔ بڑی لالچی ہے تو آئرہ شادی بھی صرف تم نے دولت کے لیے ہی کی، کیونکہ اگر یہی فارس سبزی بیچنے والا ہوتا تو پھر میں بھی دیکھتی تو اس سے کیسے شادی کرتی۔ جولیا نے بھی جتانا ضروری سمجھا، تو اور کیا میری کمزوری ہے؟ صرف دولت؟ اگر دولت ہو تو انسان کچھ بھی خرید سکتا ہے۔ کتنی غلط سوچ ہے تیری، اس دولت سے انسان آرائشوں کی چیزیں تو بے شک خرید سکتا ہے، لیکن محبت اور سکون کبھی بھی نہیں۔ فارس کو تج سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اسے تج سے محبت ہے، تو بڑی بہن ہونے کے ناطے ایک صلاح تجھے ضرور دوں گی، میں اپنے اس لالچ کے چکر میں کہیں تو اپنے فارس کو نہ کھو دینا۔ آپ ہی یار، اب آپ کو کیا بتاؤں، فارس کو کہاں مجھ سے محبت مطلب کے لیے شادی کی ہے اس نے، جو کہ ویسے بھی صرف 3 ماہ ہی چلے گی۔ منہ پر مسکراہٹ بکھیر سر اسبات میں ہلاتی ہوئی وہ دل میں سوچنے لگی، عمل بھی کرنا تو، ورنہ نہ سن میری بات، مجھے کیا؟ بالکل ٹھیک کہا، آپ کو کیا مجھے معلوم ہے ہر بات کا کیسے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے یہ لیکچر دینا بند کرو اور یہ لوگ کولڈ ڈرنک پیو، آج تو میں جتنی چاہیے بوتل پیوں گی، کیونکہ یہ تو میرا اپنا گھر ہے، میں جتنی مرتبہ چاہے واش روم بھی جا سکتی ہوں۔ بڑی بھوک ہے تو پلیز لوگوں کے سامنے ایسی حرکتیں مت کرنا، پتہ نہیں کیا سوچیں گے، وہ کن فقیروں کے خاندان سے آئی ہے۔ افف آپ ہی بس کر دو، کتنا بولتی ہو تم؟ وہ کہاں اپنی برائی سن سکتی تھی، فوراً بولی۔ تبھی رقیہ بیگم نے آئرہ کو پکار اپنے پاس بلا لیا، جلدی سے وہ ان کے پاس چلی گئی، ساتھ ہی اس سمت فارس بھی چل دیا۔